السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مجاور بننا کیسا ہے؟ مجاور یعنی درگاہوں اور مزاروں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، درگاہوں اور مزاروں کو چلاتے ہیں اور وہاں موجود ہوتے ہیں، اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مجاور۔ تو یہ مجاور بننا اسلام میں صحیح نہیں ہے، کیونکہ درگاہ اور مزار بنانا ہی اسلام میں صحیح نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ یہ بات پچھلے درس میں ایک ہفتہ پہلے گزر چکی ہے ڈیٹیلز میں، حدیث کے حوالہ ریفرنس کے ساتھ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درگاہ اور مزار بنانے سے سختی سے منع فرمایا کہ کسی بھی ولی بزرگ اولیاء اللہ کے قبر پر درگاہ اور مزار نہیں بننی چاہیے، اور مجاور بھی بن کر نہیں رہنا چاہیے۔ تو مجاور بننا بھی صحیح نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کا بھی نام حسن تھا، یعنی بیٹا کا نام بھی حسن اور پوتا کے نام بھی حسن، یعنی حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی۔ تو حسین رضی اللہ عنہ کے جو بڑے بھائی حسن تھے، ان کے بیٹے کا انتقال جب ہوا تو ان کی بیوی کو بہت محبت تھی شوہر سے، تو انتقال کے بعد شوہر کی قبر کے پاس آ کر کے تمبو لگا کر، خیمہ لگا کے، خیمہ لگا کر کے وہ بیٹھ گئی قبر کے پاس، خاتون وہ بیوی، اور 1 سال تک قبر کے پاس بیٹھی رہی انتظار میں، شوہر کی محبت میں تمبو لگا کے قبر کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ پورے 1 سال جب گزر گئے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ کوئی شوہر سے بات، نہ کوئی آواز، نہ کوئی کانٹیکٹ، نہ کوئی فائدہ، کچھ نہیں ہوا۔ تو پھر وہ تمبو اکھاڑ کے، وہ جو تھا خیمہ نکال کے، پھر وہ خاتون اپنے گھر چلی گئی۔ تو جب چلی گئی تو ایک آواز آئی اوپر سے کہ کیا اس خاتون نے جو تمبو لگا کے بیٹھی تھی 1 سال سے پورے، کیا اس کو کچھ ملا؟ کیا اس کو کچھ فائدہ ہوا؟ کیا جس کو کھویا تھا کیا اس نے اس کو پا لیا؟ یعنی شوہر واپس آ گیا، یا کوئی فائدہ ملا، کوئی بات چیت کچھ بھی ہوا؟ تو پھر کسی اور نے جواب دیا کہ نہیں، وہ خاتون تو ایسی بغیر فائدے کے چپ چاپ چلی گئی، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 1330، 1330، وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس واقعہ سے کئی باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1 کہ ہوتا ہے کسی کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے تو انسان اس کو بھول نہیں پاتا، پر بھولنا پڑے گا۔ محبت کسی سے بھی ہو، شوہر سے، بیوی سے، ولیوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے، اولاد سے، تو محبت میں انسان کو اندھا نہیں ہونا ہے، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چلنا ہے۔ یہ پتہ چلا۔ نمبر 2 کہ اگر کوئی کام غلط کرے بہت پہلے کوئی، تو ایسا نہیں کہ وہ صحیح ہے۔ کتنی پہلی بات ہے یہ بتائیے، یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی کی بیوی نے ایسا کیا، یعنی تابعی کا زمانہ، اتنا پرانا معاملہ ہے، اور اتنا اچھا دور تھا اس زمانے کا کہ اچھے لوگ تھے، لیکن اس میں بھی دیکھیے کسی کا دماغ کام نہیں گیا، اس خاتون کا چلی گئی قبر کے پاس بیٹھ گئی۔ تو کوئی یہ نہیں کہے کہ یہ کام ہم اتنے سالوں سے چلا آ رہا تو غلط کیسے ہو سکتا ہے، فلاں جگہ درگاہ تو 500 سال پرانی درگاہ ہے، غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ غلط ہو سکتا ہے۔ صحیح ہونے کے لیے قرآن و حدیث کی دلیل چاہیے، ہسٹری نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ پرانا نیا ہونا یہ دلیل نہیں ہے، دلیل چاہیے قرآن حدیث کے اندر۔ تو اس واقعے سے جو صحیح بخاری سے پتہ چلا صاف طور پہ کہ قبر کے پاس مجاور بن کے بیٹھنا صحیح نہیں ہے۔ مجاور بننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، نہ میت کا فائدہ ہوگا، نہ مجاور جو بیٹھا اس کا فائدہ ہوگا، اور نہ کسی اور کا فائدہ ہو سکتا ہے، کسی بھی پبلک کا فائدہ نہیں ہوگا، نہ غریب کا، نہ امیر کا، نہ پریشان حال کا، کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ جو انتقال کر گیا، وہ دنیا سے چلا گیا، وہ آپ کی باتوں کا جواب بھی نہیں دے سکتا۔ تو اگر وہ کوئی جواب دیتا میت انتقال کے انسان، تو یہ جواب دے سکتے تھے، کیونکہ حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، ایک صحابی کے بیٹے ہیں، سبحان اللہ، کتنے نیک، کتنے پاک دامن۔ سوچیے، اب بیوی پریشان ہے، 1 سال سے بیچاری رو رہی ہے، قبر پر بیٹھی ہے، لیکن ایک بات تک، سلام کا جواب تک نہیں دے سکے۔
پتہ چلا کہ مرنے کے بعد کوئی جواب نہیں دیتا ہے، کوئی دنیا سے کانٹیکٹ نہیں رہتا ہے، لہذا قبر کے پاس مجاور بن کے بالکل بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔